عورت نماز جمعہ اگر مسجد میں ہے تو امام کے ساتھ پڑھ سکتی ہے، جمعہ کے لیے گھر سے آنا اس پہ ضروری نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ہوٹل ہمارا حرم سے 900 میٹر دور ہے، کبھی تھکے ہوئے ہوں تو ٹی وی میں حرم کی جماعت ہو رہی ہوتی ہے، ہم نماز پڑھ لیں۔ ہاں بالکل، آپ کا امام ٹی وی ہو جائے گا، تو ٹی وی پر نماز ہمارے ملک میں بھی آ رہی ہوتی ہے، پھر وہیں پڑھ لیا کرو، عمرے پہ آنے کی کیا ضرورت ہے۔ کہتے ہیں جی کہ آج کل مصنوعی طور پر تولیدی نظام جو ہے، بچہ بیبی ٹیوب کے ذریعے پیدا کرنا، اگر میرا بھائی وہ اس کے خامد کا مادہ منویہ لے کے عورت میں ڈالیں وہ تو جائز ہے، اگر کسی اور کا مادہ منویہ لے کے ڈالیں تو وہ حرام ہے، اور اولاد بھی برد زنا ہوگی۔ کہتے ہیں جی کہ مجھے آپ بتائیں میرا ذہن ٹھیک ہو، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ پڑھا کرو کہ لڑکی اپنے باپ یا چچا سے ہاتھ ملا سکتی ہے، بالکل ملا سکتی ہے، چاچا بھی باپ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ شوگر کا علاج یہ ہے کہ 5 عدد بھنڈی کو کاٹ پانی میں بھگو رہے، صبح خالی پیٹ بھنڈی کی چھان کر وہ پانی پی لیں۔ چلو اچھی بات ہے، اگر یہ علاج ہے تو اللہ کرے کامیاب ہو۔ جس ملک میں کافروں کی حکومت ہو وہاں سودی کاروبار جائز ہے، بالکل ناجائز ہے۔ دیکھنا یہ پڑے گا کہ دارالحرب ہے یا دارالامن ہے۔ اب دیکھو نا، انڈیا میں کافروں کی حکومت ہے لیکن مسلمان الحمدللہ شان سے رہتے ہیں۔ ایک آدمی ہے، اس نے ہاتھوں کے ناخن بڑھائے ہوئے ہیں، بالکل حرام ہے۔ نماز جنازہ کے بعد میت کا چہرہ دیکھیں، کوئی بھلا نہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ پہلے دیکھ لیں بعد میں نہیں۔ شیعہ کو سلام نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ ہری پگڑی باندھنی کیسے ہے؟ جو مرضی ہے، ہری باندھو، پیلی باندھو، نیلی باندھو، کالی باندھو، سفید، کوئی مرضی ہے باندھو۔ جھگڑا دو باتوں میں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہری پگڑی باندھنے کو سرکار دو عالم کی سنت نہ بناؤ۔ حضور پاک نے ہمیشہ سفید امامہ استعمال فرمایا، اور سنت وہ ہوتی ہے جس پہ ہمیشہ عمل ہو۔ اب کالی پگڑی حضور نے فتح مکہ کے موقع پر باندھی ہے، تو ٹھیک ہے کالی پگڑی جائز ہے لیکن سنت نہیں ہے۔ ایک دفعہ آپ نے باندھی ہے تو جائز تو ہو گئی، لیکن سنت وہ ہے جس پہ ہمیشہ کا عمل ہو، اور وہ ہے سفید۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ مردوں کے لیے سفید، عورتوں کے لیے رنگ دار کپڑا جو ہے وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ ایک تو مہربانی یہ کریں کہ سبز پگڑی کو حضور کی سنت نہ بنائیں، یہ سنت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنی اپنی پارٹی کو رنگ دینے کے لیے الگ رنگ کی پگڑیاں استعمال کرتا ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ مسلمانوں میں تفرقہ ڈال رہے ہو کہ یہ ہری پگڑی والا ہے، اور یہ پیلی پگڑی والا ہے، یہ واسکٹ والا ہے، یہ کرتے والا ہے، یہ کیا ہے؟ کوئی چیز تاکہ مسلمانوں میں ایک فرقہ نمایاں نظر آئے، یہ کرنا بھی شریعت میں ناجائز ہے۔ بالکل آج کل تو رواج بن گیا ہے نا جی کہ ہر علاقے کے پیر نے اپنے طریقے سے ٹوپیاں بنائی ہیں، اپنے طریقے سے کرتے بنائے ہیں، اپنے طریقے سے گلے میں ڈالنے کے لیے انہوں نے دوپٹے بنائے ہیں۔ یہ سب چیزیں شریعت اسلام کے خلاف۔ بالکل جو کپڑا ملے الحمدللہ، نہ ملے الحمدللہ، بس اللہ کی رضا پہ راضی رہیں۔ کہتے جی میں بحرین میں رہتا ہوں، جہاں پر تھوڑی سی بارش پر لوگ 2 نمازیں اکٹھی پر، تھوڑی سی بارش تو نہیں اگر، اور وہ بھی یعنی بالکل کوئی حل نہ ہو دوبارہ مسجد آنے کا، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد حنبل کے نزدیک جمع بین الصلاتین کر سکتے ہیں، یعنی ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اس مسئلے میں بڑے سخت ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی سفر میں بھی اور کسی حال میں بھی جمع نہیں ہو سکتی مگر 2 مقام پہ، ایک عرفات میں اور ایک مزدلفہ۔ وہ کہتے ہیں جمع حقیقی وہاں ہے۔ باقی وہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں جمع کی بات آئی ہے وہ جمع صوری ہے، حقیقی نہیں۔ کیا معنی؟ یعنی دیکھنے میں تو جمع ہے،
لیکن حقیقتاً جمع نہیں ہے. کیا مانا کہ اس نے ظہر کو پڑھا آخر وقت میں، اب ظہر پڑھ کے فارغ ہوئے 10 منٹ کے بعد عصر کا وقت اول داخل ہو گیا، پھر عصر پڑھ لی، تو اب بظاہر تو دونوں نمازیں اکٹھی نظر آ رہی ہیں، لیکن ظہر اپنے وقت میں پڑھی اور آخر وقت میں پڑھی، عصر اپنے وقت میں پڑھی اور اول وقت میں پڑھی. اس کو کہتے ہیں جمع سوری. چونکہ امام صاحب کی ایک مزاج ہے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے، وہ ہر مسئلے میں سب سے پہلے قرآن شریف کو دیکھتے ہیں کہ قرآن میں کیا ہے، اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں سنت رسول اللہ، اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں اجماع صحابہ، اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں قیاس. اچھا، پھر صحابہ میں بھی وہ سب سے پہلے یہ تلاش کرتے ہیں کہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی نے کس حدیث پہ عمل کیا ہے، خلفائے راشدین. اگر ان میں نہ ملے پھر عشرہ مبشرہ میں ڈھونڈتے ہیں، ان میں بھی نہ ملے تو پھر اصحاب بدر میں ڈھونڈتے ہیں. وہ اتنی محتاط ہیں ہر مسئلے میں. اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے اور اللہ باقی ائمہ کرام کی قبروں پہ بھی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. چونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام ائمہ اربعہ حق ہیں اور ان کے خدمات حق ہیں. اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اجتہادی خطا ہے، اور مجتہد اگر خطا کرے تو خطا نہیں ہوتی، اس پر بھی اس کو اجر ملتا. تو امام صاحب نے دیکھا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اللہ نے مومنین پر نمازوں کے اوقات معین کر دیے ہیں. وہ فرماتے ہیں جب معین ہے تو مشترک تو نہیں ہو سکتا، تعیین اور اشتراک آپس میں ضد ہیں، اس لیے کیسے مشترک ہو سکتا. تو بہرحال ان کے نزدیک جمع سوری ہے، جمع حقیقی نہیں ہے. واللہ اعلم. کہتے ہیں جی کہ 15 سال ہو گئے ہیں، ڈاکٹری علاج کروا رہے ہیں اور اولاد نہیں ہوئی. میرا بھائی اللہ سے دعا مانگتے رہو، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. یہ جو دعا ہے نا قرآن پاک میں، یہ دعا بھی مانگتے رہو، علاج بھی کراتے رہو. مجھے نہیں پتا آپ کہاں علاج کرا رہے ہیں. ویسے بہرحال آج کل تو میڈیکل سائنس بہت ایڈوانس ہو گئی ہے. اچھا، اب ڈاکٹر انٹرنیٹ پہ آن لائن بھی مل جاتے ہیں. آپ اپنی بیماری لکھیں اور اس کو انٹرنیٹ کھول کے آن لائن کر، فوراً آپ کو جواب آنے شروع ہو جائیں گے. اس لیے کسی اچھے کا علاج کریں. یہ عام ڈاکٹروں سے علاج نہیں ہوتا، نہ ان کے پاس اس کا کوئی علاج ہے. اهدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے رستے چلا